صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کتاب جو ہے نا کتاب الادب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت رفاع نے، حدیث نمبر 6084 ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، ٹھیک ہے نا، طلقها 3 تطلیقات، 3 طلاقیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طلاقوں کو نافذ فرمایا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس پر اتنے ناراض ہوئے کہ سنن النسائی کی حدیث ہے، بعض لوگ 3 طلاقیں دے کر پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے غصے میں آ کر دے دی تھی۔ تو یہ شریعت میں اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ ایک آدمی نے، حدیث پاک کتاب الطلاق میں ہے، سنن النسائی کی کتاب الطلاق ہے، حدیث نمبر 3430 ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں طلق امرأتہ 3 تطلیقات جمیعاً، 3 طلاقیں اس نے ایک ہی مجلس میں دے دی۔ آج وہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو جی سرکار علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہی تھیں، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن النسائی کی حدیث ہے کہ 3 طلاقیں اس نے ایک ہی مجلس میں دے دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس پر اتنے ناراض ہوئے کہ فقام غضبانا، آپ غضبناک حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اَیُلْعَبُ بِکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کا مذاق بنایا جا رہا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اگر یہ 3 کی صورت میں ایک ہی طلاق ہوتی تو اتنا غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا 3 اکٹھی طلاقوں پر اتنا غضبناک ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک مجلس میں دی ہوئی وہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہی مذہب تمام صحابہ کرام کا ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہی مذہب جو ہے علامہ نووی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، امام مالک کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، یعنی ائمہ 4 اس کے اوپر متفق ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی